آپ نے الیکشن لڑا اور وہاں پہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی اور آپ الیکشن جیت کے آئے. یقیناً حکومت نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی, پاکستان میں حکومتوں کا ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہے. میں نے ابھی آپ سے پروگرام شروع ہونے پہلے سے پوچھا. دوسری طرف پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے آپ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. ایون کہ جو بیرسٹر ہمارے سیف صاحب ہیں, یا نہیں سوری اپنے ہمارے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب ہیں, ان کے اوپر بھی کسی بھی جو ان کے لیڈر کا نام لے لیں ان کے اوپر پرچے کر دیتی ہے نون لیگ کی حکومت. یہ کس حد تک کرٹیسزم جائز ہے؟ آپ دیکھیں, وہ جو پرچوں کی بات کر رہے ہیں, جو 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی پہ کتنا کڑا وقت آیا, نون لیگ پہ کتنا وقت آیا. آپ نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی نے جا کے دفاعی اداروں کی بلڈنگز پہ حملے کیے ہوں, ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا ہو, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے ہوں. آج بار بار کہتے ہیں ہماری فوٹیجز لا کے دکھائیں. آپ کے ٹی وی کے آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, دیکھ لیں اس میں کس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے. کیسے آج آپ کے سامنے ہے جو اس وقت سی ایم بیٹھے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے اگلے دن ریڈیو پاکستان میں گھس گئے. تو یہ چیزیں ظاہر بات ہے, جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں یا آپ کی جو پلاننگ ہوتی ہے, آپ کے اندر سے لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے اور انہوں نے کہا جی کہ فلاں بندے نے اس طریقے سے کیا ہے. آج وہ ایک بڑا غلط اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جی ایک ہی وقت میں ہم فیصل آباد کیسے تھے, اسی وقت ہری پور کیسے تھے, اسی وقت ہم پنجاب کے فلانے ایریا میں کیسے تھے. تو وہ میجارٹی ان کے کیسز جو ہیں وہ 109 کے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہیں, پر بابر بھائی آج جس طرح جو لاہور میں ایوان عدل کے سامنے وکلا نکلنا چاہتے تھے, وہاں پہ پولیس نے دوبارہ گرفتاریاں کی, بلکہ آج نیوز کے ایک رپورٹر ہیں جو کورٹ رپورٹر ہیں, پولیس نے ان کے اوپر بھی تشدد کیا اور سارا دن وہ فوٹیج بھی ہم دیکھتے رہے. تو اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک جمہوری جماعت ہیں, ایک جمہوری جماعت کی حکومت ہے, اتنا اسپیس تو ہونی چاہیے نا لوگوں کے لیے. دیکھیں, وہ چونکہ میری نظر سے نہیں گزری فوٹیج, اس پہ میری نظر نہیں پڑی کہ میں اس پہ کچھ کمنٹ کر سکوں. جہاں تک آپ کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں, آج انہوں نے ایک کال دی پورے پاکستان کے لیے. آپ کو پاکستان میں کہیں پہ بھی ان کے لوگ باہر روڈوں پہ نظر نہیں آئے ہوں گے. چلیں آپ 1 منٹ کے لیے ان کی مان لیتے ہیں کہ بھائی ان صوبوں میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ہمیں روکا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ وہاں پہ ان کو کس نے روکا ہے؟ کسی نے بھی نہیں روکا. پہلے ارباب نیاز خان اسٹیڈیم میں پروگرام رکھا گیا, جب یہ دیکھا کہ 35,000 کرسی لگی ہے, 40-45,000 لوگ نیچے بلانے ہیں, 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود خوف کے مارے اس کو لے کے ٹوٹل 4 سے 6 کنال کے پلاٹ میں لے گئے اور اس کو بھی کناتوں سے بند کر دیا. اور ابھی بھی اس کی دیکھیں تو میرا خیال ہے کوئی جو سرکاری اعداد و شمار ہے 3500 کے قریب کرسی لگی ہے, اگر 3500 ہی کھڑا بندہ بھی کر دیں تو یہ 10,000 کے آپ کو یہ پہنچ رہے تحریک کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میں آج آپ کو ایڈوانس کہتا ہوں, ابھی میں نے تقریر نہیں دیکھی, لیکن ان کا اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم 2 مہینے اسٹریٹ موومنٹ کریں گے, دوبارہ گلی محلوں میں جائیں گے, اس کے بعد ہم اسلام آباد کے بجائے ڈیالہ جائیں گے, اور 2 مہینے بعد کوئی اچھا سا لائر دیکھیں گے اور جا کے کسی عدالت میں خود ہی اسٹے آرڈر کے لیے آگے بندہ کر دیں گے کہ بس روک دو. آپ خود دیکھیں 28 محکموں کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کو کیا یہ اچھا لگے گا کہ وہ بندہ جو اندر بیٹھا ہے وہ باہر نکلے؟ بابر نواز خان صاحب, یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے, آپ جس ریجن سے جہاں سے آپ جیتے ہیں, یقیناً آپ لوگ تو نئے صوبے کے حق میں. اب تنقید یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہزارہ صوبہ بن جائے, پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب بن جائے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں بنے, اور نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب میں 4-5 صوبے بنے. تو یہ جو صوبوں کا بنیادی طور پہ آئیڈیا ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مناسب آئیڈیا ہے, پاکستان کے لیے بہتر آئیڈیا ہے؟ دیکھیں, میں تو چونکہ میں صوبہ ہزارہ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں, اور ہماری یہ مانگ کوئی آج سے یا کوئی اس تقریر کے بعد سے نہیں ہے, اس کے بہت سے شہداء کے ہم نے اس لاشیں اٹھائے ہیں وہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے یونٹس بنتے ہیں تو اس سے طاقت کا توازن بھی صحیح ہو جائے گا اور گڈ گورنرز کی طرف جائیں گے. آج کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ بن گئے تو اس میں وزراء اعلیٰ زیادہ ہو جائیں گے, ایڈمنسٹریشن کے اخراجات زیادہ ہو جائیں گے, لیکن آئین پاکستان جو آپ کو کہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ول کے مطابق ان کو رکھا جائے. ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ہزارہ میں ہی جس وقت الیکشنز تھے تو اپنا الیکشن جیتنے کے لیے 2-3 سٹیز کے اوپر بھی پورا ضلع بن گئے. اس طریقے سے بہت سی اپنے سیاسی فوائد کے لیے وہ کیا گیا.
تحریک صوبہ ہزارہ جو ہے یا جنوبی پنجاب کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو دو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم بچے تھے تو اس وقت سے یہ چیزیں چلتی آ رہی. میں اگر ہزارہ کی حد تک بات کروں تو جس وقت 4 یونٹ بن رہے تھے پاکستان کے، اس وقت ہزارہ نہ NWFP کے ساتھ تھا نہ پنجاب کے ساتھ تھا. ہمارا میاں والی تک جو ہے وہ ریجن ہزارہ میں آتا تھا، مری ہمارے ساتھ تھا. جس وقت بندر بانٹ ہوئی اس ہزارہ میں سے پیسز کر کے جو ہے تو کچھ NWFP کے حوالے کر دیا، کچھ یہاں پہ کر دیا. اب ہم لسانی بنیاد پہ صوبہ نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہند کو اسپیکر ہیں تو ہمیں صوبہ ملنا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جغرافیائی حدود کو دیکھتے ہوئے، 1947 میں سب سے پہلے جس وقت NWFP کے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ اینٹی پاکستان چل رہی تھی، ہم نے قرارداد پیش کر کے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. پنجاب میں بھی ہونا چاہیے صوبے. میں تو چھوٹے یونٹس کے حق میں ہوں. میں نے کہا میں آپ نے میرا ذاتی رائے وہی نا ذاتی رائے، تو میں نے آپ کو ذاتی رائے میں کہا کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں. بابر نواز خان صاحب، یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے، آپ جس ریجن سے ہیں جہاں سے آپ جیتے ہیں، یقیناً آپ لوگ تو نئے صوبے کے حق میں. اب تنقید یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ہزارہ صوبہ بن جائے، پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب بن جائے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں بنے، اور نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب میں 4-5 صوبے بنے. تو یہ جو صوبوں کا بنیادی طور پہ آئیڈیا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مناسب آئیڈیا ہے، پاکستان کے لیے بہتر آئیڈیا ہے؟ دیکھیں، میں تو چونکہ میں صوبہ ہزارہ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، اور ہماری یہ مانگ کوئی آج سے یا کوئی اس تقریر کے بعد سے نہیں ہے. اس کے بہت سے شہداء کے ہم نے اس لاشیں اٹھائے ہیں وہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے یونٹس بنتے ہیں تو اس سے طاقت کا توازن بھی صحیح ہو جائے گا اور گڈ گورننس کی طرف جائیں گے. آج کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ بن گئے تو اس میں وزراء اعلیٰ زیادہ ہو جائیں گے، ایڈمنسٹریشن کے اخراجات زیادہ ہو جائیں گے. لیکن آئین پاکستان جو آپ کو کہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ول کے مطابق ان کو رکھا جائے. ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ہزارہ میں ہی جس وقت الیکشنز تھے تو اپنا الیکشن جیتنے کے لیے 2-3 سٹیز کے اوپر بھی پورا ضلع بن گئے. اس طریقے سے بہت سی اپنے سیاسی فوائد کے لیے وہ کیا گیا. تحریک صوبہ ہزارہ جو ہے یا جنوبی پنجاب کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو دو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم بچے تھے تو اس وقت سے یہ چیزیں چلتی آ رہی. میں اگر ہزارہ کی حد تک بات کروں تو جس وقت 4 یونٹ بن رہے تھے پاکستان کے، اس وقت ہزارہ نہ NWFP کے ساتھ تھا نہ پنجاب کے ساتھ تھا. ہمارا میاں والی تک جو ہے وہ ریجن ہزارہ میں آتا تھا، مری ہمارے ساتھ تھا. جس وقت بندر بانٹ ہوئی اس ہزارہ میں سے پیسز کر کے جو ہے تو کچھ NWFP کے حوالے کر دیا، کچھ یہاں پہ کر دیا. اب ہم لسانی بنیاد پہ صوبہ نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہند کو اسپیکر ہیں تو ہمیں صوبہ ملنا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جغرافیائی حدود کو دیکھتے ہوئے، 1947 میں سب سے پہلے جس وقت NWFP کے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ اینٹی پاکستان چل رہی تھی، ہم نے قرارداد پیش کر کے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. پنجاب میں بھی ہونا چاہیے صوبے. میں تو چھوٹے یونٹس کے حق میں ہوں. میں نے کہا میں آپ نے میرا ذاتی رائے وہی نا ذاتی رائے، تو میں نے آپ کو ذاتی رائے میں کہا کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں.